زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. حضرت صاحب اس طرح کی آیتوں کو یہ اکثر صورتوں میں آئیں گی، شاید سورت کاف میں بھی آپ نے پڑھا ہو. اسے کہتے ہیں تزہید من الدنیا. اسے کیا کہیں گے؟ تزہید من الدنیا. اب آپ اسے اور آسان کریں. نہ ماننے کی وجہ، یہ مانتے کیوں نہیں، ایمان کیوں قبول نہیں کرتے؟ فرمایا دنیا پہ مغرور ہیں، دنیا کی دولت اور سرداری، اس پہ مغرور ہو کر انکار کر رہے ہیں. اس آیتوں کو، ایسی آیتوں کو حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ تزہید من الدنیا. یعنی دنیا کی بے رغبتی اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. جس دنیا پہ مغرور ہو رہے ہو نا، وہ کچھ نہیں ہے. اب آپ آسان کریں، نہ ماننے کی وجہ. خوبصورت کیا گیا کافروں کے لیے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. یہ مال، دولت، کارخانے، گاڑیاں، بنگلے، کتنے کتنے کروڑ روپیہ لوگ رہائش گاہوں پہ لگا دیں. 10 لاکھ تو لوگ بیت الخلاء پہ لگا دیں. بورچی خانے پر 20 لاکھ روپیہ خرچ ہو، کروڑوں روپے. فانوس لاکھ روپے کا، اس میں مگن ہیں لوگ پیسے لگانے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابھی مکان بن رہا ہوتا ہے اور مالک دیکھنا بھی نصیب نہیں. پیسہ ہے نا. یہاں میرا ایک مقتدی تھا، مستری تھا، بزرگ آدمی تھا، کاریگر اچھا تھا. تو یہ صراف لوگ، سنارے، یہ کام اس سے کرواتے تھے. چونکہ بوڑھا آدمی تھا نا، تو وہ گھر میں کام کرتا رہتا تھا. عورتیں، بچیاں، عمر تقریباً 70-75 سال تھی اس کی. تو مجھے کہنے لگا، استاد جی وہ جب میں کام کرتا ہوں نا، تو میں ان بچیوں کو کہتا ہوں تو ہن میں برام دے چو فرش چ لڈو نہ بنا دے. وہ رات کو اپنے باپ سے بات کرتے، ابو وہ فرش میں لڈو بنا لو. وہ کہ لڈو بنانے میں مہینہ لا چڑا. اس میں سبز رنگ، نیلا رنگ، پیلا رنگ، وہ فرش پہ لڈو بن. اس طرح پیسے یعنی ان پہ خرچ ہوتے. لیکن انہی لوگوں سے اگر اللہ کے نام پہ مانگا جائے، آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہے، مجھے کچھ تجربہ ہے، لدھے مولویوں نے زیادہ تجربہ ہے. اور جو ایک دروازے پہ جا کے دکانوں پہ مانگتے رہتے. جب بھی آپ کسی تاجر کے پاس جائیں گے نا، وہ سمجھے گا وہ مولانا آ گئے، اتنا چندہ منگنا. آپ بیٹھیں گے، کیا حال ہے جی؟ آج کل کوئی کاروباری حالات ٹھیک نہیں. یہ وہ تمہید شروع کرے، آج کل کوئی کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہے. بندے نو ترس آندا بے کوئی جیب شے ہوے تے اس حرامی نو بندہ دے چھڈے، اس نو دے چھڈے بندہ. یہ جو رونا رو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، اور پھر وہ شادی کا موقع آیا، وہ اڑ رہی ہے پیسے، پرواہ ہی کوئی نہیں بندوں. خوبصورت کیا گیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو، اور یسخرون ٹھٹھا کرتے ہیں، مخول ایمان والوں سے، ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں. تو اپنے کپڑے ویکھے، تو اپنا مکان ویکھے، تیرے کو ٹوٹے ہوئے سائیکل بھی کوئی نہیں. ہاں جی، یہ ہمارے پاس دیکھ لینڈ کروزر ہے، حضرت صاحب کی نظر کرم ہے. میں ہر مہینے 11ویں دیتا ہوں، میرے پاس دیکھ، تمہارے پاس کیا ہے؟ ٹھٹھا کرتے ہیں ایمان والوں سے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ،
اور جو لوگ شرک سے بچ گئے وہ درجے میں ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اصل زندگی وہی ہے جو مرنے کے بعد آ رہی ہے، اس میں یہ لوگ اوپر ہوں گے، باقی رہ گئی دنیا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب روزی دیتا رہتا۔ کان الناس امۃ واحدہ، ترغیب علی الجہاد ہے جی، یہ بھی جہاد کی طرف ترغیب ہو رہی ہے جی۔ جن طلبا نے پہلے دورہ تفسیر پڑھے ہیں وہ ذرا ہوشیار ہو جائیں۔ تھے لوگ ایک جماعت، سب کا دین ایک تھا، دین توحید، سب لوگ ایک گروہ تھے۔ پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ جب لوگ ایک جماعت تھے تو پھر نبیوں کے بھیجنے کی کیا ضرورت؟ تو سارے موحد تھے، اس کو کیسے حل کریں؟ فاختلفوا، اس میں ایک لفظ محذوف ہوگا، فاختلفوا، سب لوگ ایک جماعت میں تھے، پھر انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ اختلاف، شرک کی راہیں کھولی۔ سورۃ یونس آیت نمبر 19 یہاں بطور تائید لکھ لیں، سورۃ یونس آیت نمبر 19، وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، وہ تائید ہے جی۔ تھے لوگ ایک جماعت، پھر انہوں نے اختلاف ڈالا، شرک کی راہیں کھولی۔ جب شرک آیا نا معاشرے میں، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا ماننے والوں کو خوشخبریاں سنانے کے لیے اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے کے لیے۔ وانزل معہم الکتاب، اور اتاری ان کے ساتھ، ان نبیوں کے ساتھ، یہاں بعض کا اضافہ کر لیں، سب کے ساتھ نہیں، بعض، اور اتاری ان میں سے بعض پر کتاب، بالحق، ساتھ حق کے۔ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے۔ یا یحکم کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔